احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کے لیے پرتگال کے حوالے سے خبریں لے کر آئے ہیں، جن میں کچھ اچھی بھی ہیں اور کچھ بری بھی ہیں، اور ان پہ اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پرتگال جو ہے وہ ایک ایسا ملک تھا جو امیگرینٹس کے حوالے سے بہت نرم تھا، وہاں پیپر مل جاتے تھے لوگوں کو، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جب سے وہاں دائیں بازو کی حکومت آئی سختیاں ہوئی ہیں۔ تو اب جو ہے وہاں پر تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور پھر یہ کہ کچھ تارکین وطن جو کشتیوں کے ذریعے پہنچے ہیں اس کے حوالے سے اب جو غیر قانونی تارکین ہیں اس کے حوالے سے بڑی سخت پالیسی آئی ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر ان کو ڈپورٹ کرنے کا جو ہے وہ معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو ان خبروں پر ہم آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں جی، اگر ہم بات کریں گے پرتگال کی، کہ پرتگال میں دیکھیں 2015 کے بعد سے امیگریشن میں اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پرتگال میں جو بھی بندہ جاتا تھا اس کو پیپر مل جاتے تھے، اور آسانی سے پیپر مل جاتے تھے، 5 سال کے بعد نیشنلٹی مل جاتی تھی۔ اچھا، اس کا فائدہ پرتگال کو بھی ہو رہا تھا، ایک تو ٹیکس جمع ہو رہے تھے، دوسرا یہ کہ ان کو وہاں پر جو زراعت میں لیبر چاہیے تھی وہی تھا۔ لیکن پھر یہ جب تارکین کی تعداد تھوڑا بڑھنا شروع ہوئی تو پھر وہاں پر ظاہر ہے جو کچھ جرائم میں بھی لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ مخالفانہ جذبات بھی عوام میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ ہوا دائیں بازو کی جماعتوں کو، انہوں نے اینٹی امیگرینٹ جو ہے وہ اپنی مہم چلائی اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں دوسری بار۔ تو اب جب یہ حکومت پرتگال کی جو موجودہ آئی ہے، تو اس نے جب اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی یہی تھے، پھر ان کو ضمنی جلدی اسمبلی توڑ کر الیکشن کرانا پڑا تھا، تو اس میں انہوں نے پہلے تو پیپر بند کر دیے تھے، جو فائلیں تھیں وہ تھیں۔ اب جب یہ دوبارہ آئے ہیں تو انہوں نے مزید تبدیلیوں کا اعلان کیا۔ اس میں 2 تبدیلیاں انہوں نے اعلان کیا، اور ان میں سے ایک تبدیلی پہ انہوں نے عمل کیا اور دوسری پہ عمل کرنا ہے ابھی، لیکن یہ دونوں تبدیلیاں اب جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ تو جناب علی، سب سے پہلے پرتگال کی جو نئی حکومت ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ اب جو ہے پرتگال میں فیملی ویزوں کی سالانہ حد مقرر کی جائے گی، اور اس سے زیادہ ویزے نہیں دی جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی رکھا کہ کم از کم جو ہے فیملی ویزے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے یہ چاہیے ہوگا کہ کم از کم آپ کو جو ہے وہ 1 سال جو ہے وہ پرتگال میں آپ کا قیام ہو پیپر ملنے کے بعد، یعنی اگر آپ پیپر مل گئے اس کے 1 سال کے بعد جو ہے وہ آپ فیملی ویزے کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ پھر اس کا کوٹا مقرر کر دیا کہ اس سے جب وہ کوٹا پورا ہو جائے گا، یعنی اگر 10,000 ہے، 10,000 کے بعد اس سال کے لیے درخواستیں نہیں لی جائیں گی۔ تو یہ بل منظور ہو گیا پارلیمنٹ سے، لیکن اب جو ہے اس پہ پرتگال کی جو آئینی عدالت ہے اس نے اس بل کو انسانی حقوق کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور عدالت نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ بھیج دیا ہے حکومت کو۔ اور اس طرح یہ جو پرتگال کی حکومت نے فیملی ویزوں پر روک لگانے کے لیے جو قانون منظور کیا تھا ان کی تعداد کم کرنے کے لیے، تو وہ جو ہے اب اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پرتگال کی آئینی عدالت نے قرار دیا ہے کہ یہ تارکین کے فیملی کے ساتھ رہنے کے حق کے خلاف ہے، اور یہ خاندانوں میں تقسیم پیدا کرے گا اگر اس طرح اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے اس طرح جو ہے انہوں نے یہ بھی جو حد تھی کہ 1 سال اور 2 سال تک جو ہے وہ، کچھ کے لیے 2 سال تھی، زیادہ تر کے لیے 2 سال تھی، کہ 2 سال تک جب تک آپ پیپر ملتے ہیں تو پیپر ملنے کے 2 سال کے بعد جو ہے وہ، کچھ کے لیے 1 سال بھی تھی ظاہر پرتگیزی جو ہیں بولنے والی قومیں، لیکن ظاہر پاکستان، انڈین، بنگلہ دیش وغیرہ کے لیے تھی کہ پیپر ملنے کے 2 سال کے بعد تک، 2 سال سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے پیپر فیملی کے لیے نہیں نکلوا سکتے۔ تو اس حد کو بھی عدالت نے کالعدم قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ بھی انسانی حقوق کے منافی ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے ان تارکین کے لیے جو پرتگال میں ہیں اور جو فیملی بلوانا چاہتے ہیں۔ تو اب انہیں جو ہے وہ کم از کم ایک تو 2 سال کی حد بھی ختم ہو گئی، اور دوسرا ہے کہ کوئی کوٹا مقرر نہیں ہو رہا، پہلے کی طرح وہ اپنی فیملی کے ویزے جو ہے وہ نکلوا سکیں گے۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تاثر یہ ہے کہ پرتگال میں بہت زیادہ جو ہے وہ تارکین وطن آ گئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، پرتگال میں اگرچہ امیگریشن قوانین نرم تھے، لیکن دیکھیں وہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں تو پھر وہ نیشنلٹی لینے کے بعد وہاں سے ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی چل جاتی ہے۔ تو اب جو ہے اس وقت اگر 2024 میں جو دیکھا جائے تو پرتگال میں جو غیر ملکیوں کی تعداد ہے وہ 9.8%، یعنی 10% سے بھی کم ہے، اور یورپی یونین کے جو 26-27 ملک ہیں ان میں 17 ملک ایسے ہیں جن میں جو تارکین وطن کی شرح ہے وہ پرتگال سے زیادہ ہے۔ تو یہ تاثر بھی اب صحیح نہیں ہے کہ یہ پرتگال میں بہت تارکین ہو گئے، باقی 17 یورپی ملکوں میں غیر ملکیوں کی تعداد جو ہے وہ پرتگال کے مقابلے میں آبادی کی شرح کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ تو اس پہ اب جو پرتگالی عوام میں ایک سروے بھی کیا گیا ہے تو اس میں 68% عوام نے جو ہے وہ جو تارکین وطن کے بارے میں تحفظات کا تو اظہار کیا ہے۔ اس پہ انہوں نے جرائم کی بات کی ہے، پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ کم پیسوں پہ کام کرتے ہیں، ہمیں تنخواہ کم ملتی ہے ان کی وجہ سے۔ جب ظاہر ہے ایک غیر ملکی کم پیسوں پہ کام کرے گا تو پرتگالی کو تو زیادہ پیسوں پہ ملازمت نہیں ملے گی۔
لیکن اس کے ساتھ 68% عوام نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پرتگال کی معیشت میں جو ہے یہ تارکین وطن ہیں، ان کا اہم کردار ہے، اگر یہ نہ ہو تو پرتگال کی معیشت جو ہے وہ مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں، پرتگالی عوام ایک طرف جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے جرائم بڑھے ہیں اور ان کی وجہ سے تنخواہوں جو ہے وہ کم ملتی ہیں، وہ متاثر ہوا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہیں۔ تو میرا خیال ہے ضروری والا معاملہ زیادہ ہے کہ اگر غیر ملکی نہ ہوں تو وہاں پر پرتگال کے لیے خاص طور پر زرعی شعبے کے لیے کام چلانا مشکل ہو جائے گا، بالخصوص اس لیے بھی کہ وہاں پر جو ہے تنخواہیں یورپ کے جو آخری 3-4 ملک ہیں ان میں آتی ہیں، تنخواہیں یعنی بہت کم ہیں۔ اور پرتگال میں جو سب سے زیادہ پرکشش تھی چیز جو تارکین وطن جاتے تھے وہ یہ تھے کہ پیپر، اب جب پیپر نہیں مل رہے تو پہلے سے ہی پرتگال کی جو زراعت کی تنظیمیں ہیں اور جو کنسٹرکشن کی تنظیمیں ہیں انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو پیپر بند کر دیے دینا، نئی فائلیں لینا، تو اس کے نتیجے میں انہیں افرادی قوت کی قلت کا سامنا پڑنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، پرتگال میں اب جو دوسرا معاملہ تھا، حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ نیشنلٹی کی مدت 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دیں گے، لیکن اس پہ اب جو ہے وہ حکومت کی طرف سے خاموشی ہو گئی ہے۔ تو اس خاموشی کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پرتگال میں آپ کو پتہ ہے گولڈن ویزا بھی دیا جاتا ہے، یعنی آپ وہاں پر پیسے لگائیں، ایک انہوں نے حد رکھی ہوئی ہے، اتنی آپ انویسٹمنٹ کریں تو اس کے بعد چاہے آپ گھر لے لیں یا آپ کو کاروبار کر لیں تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو وہاں کا وہ کارڈ مل جاتا ہے اور پھر آپ جو ہے وہ نیشنلٹی کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ 5 سال سے مدت بڑھا کر 10 سال کرتے ہیں تو اب یہ حکومت کو خدشہ یہ ہے کہ جو سرمایہ کاری آ رہی ہے، جو سرمایہ کار پیسہ لے کر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی 5 سال کے بعد ہمیں اس کے نتیجے میں نیشنلٹی مل جائے گی، تو پھر ظاہر وہ بھی متاثر ہوں گے، تو پھر وہ دوسرے ملکوں کا رخ کر سکتے ہیں جو ہے جلدی نیشنلٹی دیتے ہیں سرمایہ کاروں کو۔ تو یہ معاملہ بھی اب ایسا لگتا ہے کہ رک گیا ہے، اور یہ بھی ایک اچھی خبر ہے تارکین وطن کے لیے کہ ان کو جو ہے 10 سال والا جو ہے پلان ہے وہ حکومت نے بھی فی الحال روک دیا ہے۔ اور پھر یہ جو فیملی ویزوں والا معاملہ ہوا ہے پرتگال کی آئینی عدالت سے، یہ بھی ظاہر ہے ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس سے جو ہے وہ تارکین وطن کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، آپ یہ تو سنتے ہیں کہ اٹلی میں اور اسپین میں کشتیاں آ گئی ہیں غیر قانونی تارکین وطن کو لے کر، لیکن اس بار یہ ہوا ہے کہ ایک کشتی جو ہے وہ پرتگال بھی پہنچ گئی ہے۔ اسپین اور پرتگال ظاہر ساتھ ہیں لیکن اسپین پہلے آتا ہے، اگر افریقہ سے لوگ جو کشتیوں کے ذریعے غیر قانونی آتے ہیں تو پرتگال بعد میں آتا ہے۔ لیکن اب جو ہے یہ ہوا ہے کہ پرتگال ایک کشتی پہنچی ہے، اس میں 38 لوگ تھے، یہ تقریباً مراکشی تھے، 6 عورتیں ہیں ان میں اور 7 بچے ہیں اور باقی جو ہے ظاہر لوگ ہیں۔ ان پرتگال نے اس پہ زیرو ٹالرنس دکھائی ہے، انہوں نے ان 38 لوگوں کو پہلے طبی امداد دی، ان کی حالت بتا رہے ہیں حکام کی خراب تھی، اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ان کو جج کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور جج نے ان کو ڈپورٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو پرتگال کی حکومت نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں کشتی کے ذریعے جو غیر قانونی طور پر داخل ہوگا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہم ان کو فوری طور پر ڈپورٹ کر دیں گے۔ تو یہ پرتگال کی حکومت کا فیصلہ سخت سامنے آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پرتگال، اٹلی اور اسپین میں اتنے لوگ تعداد آتے ہیں، تو اگر یہ نہ ہو کہ نیا روٹ کھل جائے تو اس روٹ کو کھلنے کو روکنے کے لیے، غیر قانونی تارکین کی آمد روکنے کے لیے، اور ظاہر ہے یہ حکومت جو پرتگال کی ہے وہ ووٹ بھی اس بنیاد پہ لے کر آئی کہ امیگرینٹس کو کم کرے گی، تو انہوں نے اس پہ فیصلہ کیا اور 24 گھنٹے کے اندر جو ہے ان کی ڈپورٹیشن کے احکامات جاری ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو کیمپ میں رکھا گیا اور جو ہے پہلی فرصت میں انہیں واپس مراکش بھیج دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔